محمد عرب اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حصہ ہوتی ہے سحر پیدا۔ عرب میں شرک دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا۔ پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشاں ہیں۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئی، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر دیے۔ اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں۔ یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے کہ ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منسوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجنا شروع کر دیتے، عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمر بن لوہیہ تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، اس وقت چاہے زمزم بالکل پٹ چکا تھا، بہت ایک تو اس کے نام سے ناشنا تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں،
جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھی. مثلاً عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی. لات طائف کا ایک قبیلہ تھا. ثقیف یہ اس کی مورتی تھی. منات مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے. اوس اور خزرج یہ ان کی مورتی تھی. ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں. یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا. بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے. لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا. یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا. یہی مرکز توحید ممبئی شرک بن گیا. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا. اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے. جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان و دل سے فدا تھی.